سبيل الدموع سبيل شہر کے نامور مشہور ائمہ اعظام، علماء کرام، حفاظ اعظام، اساتذہ مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ اور عزیز طلباء، خدائے عز و جل کا ہزار شکر و کرم ہے کہ ہمیں آزادی کی دلکش چاشنی ودیعت فرمائی، عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ راستہ بھٹک جاتا ہے، اور جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو تو وہ جماعت اختلاف کا مرکز بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس بزم کی صدارت کے لیے اس مدرسے کے صدر محترم الحاج صدیق سلیم دیشمکھ صاحب کو دعوت صدارت دیتے ہیں کہ وہ اس خوبصورت بزم کی صدارت کو قبول فرمائیں۔ آج یہ یوم جمہوریہ کا خوش بہا موقع ہے، جس میں ہندوستان کی تاریخ میں قومی سطح پر دو تاریخوں کو اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں تاریخوں کا ہندوستان کی تاریخ سے بڑا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، اور وہ 15 اگست 1947 اور 26 جنوری 1950 کی تاریخ ہے۔ ملک کا ہر شہری ان دونوں ایام کو انتہائی عقیدت مندانہ و محبت و مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور خوشی و فرحت بھرے جذبات کے ساتھ ان ایام کا استقبال کرتا ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں سے 15 اگست کی تاریخ ملک کی آزادی و حریت سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کا یہ دن یعنی 26 جنوری کی تاریخ اس ملک کے اصول و قوانین اور جمہوری نظام سے متعلق ہے۔ ہم ہندوستانیوں کا اس تاریخی دن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارا یہ تعلق والہانہ اور عقیدت مندانہ ہے۔ ہمارے اس تعلق کو ارادہ الہی کے سوا کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس تعلق کا نتیجہ ہے کہ اس دن کی صبح کے طلوع ہوتے ہی ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور ہر ہندوستانی اس دن کو اپنی زندگی کی نئی زندگی کا آغاز، اپنے خوابوں کی حسین تعبیر اور اپنے مستقبل کا حسین تاج محل سمجھتا ہے۔ 26 جنوری کو ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں اس ملک کے باشندوں کو ایک جمہوری نظام عطا کیا گیا، جس نظام اور آئین کی روشنی میں بلا تفریق مذہب و ملت، ذات پات، رنگ و نسل ملک کے ہر شہری کو برابری کے حقوق حاصل ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی مخصوص مذہب یا رنگ و نسل کی بنیاد پر آئینی اور بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا۔ یہی دستور کی اصل روح اور جمہوریت کی خوبصورت تعبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر سامعین محترم، آج جبکہ ہم یوم جمہوریہ کی اس مبارک تقریب میں خوشی و مسرت کے نغمے گا رہے ہیں، ہم ذرا ماضی کے دریچوں سے جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اس ملک کو ان اعلیٰ قدروں کا حامل بنانے اور وقت کے جابروں کے چنگل سے آزادی دلانے میں کن مجاہدین کی قربانیاں کار فرما رہی ہیں، اور انہوں نے کسی جانفشانی اور اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی سرزمین پر آزادی کا علم بلند کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ موقع تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تحریک آزادی کی پوری داستان اور مجاہدین کی قربانیوں کی تفصیل پیش کی جائے، لیکن اس حقیقت کو ضرور آشکار کراتا چلوں کہ انگریزوں کے خلاف اس ملک میں جو تحریک برپا کی گئی تھی، یوں تو ہندو اور مسلمان سب ہی اس تحریک میں شامل تھے، لیکن مسلمانوں کا حصہ اس تحریک میں قدرتی طور پر بہت زیادہ اور نمایاں رہا ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ ایک ایک صوبہ اور خطہ ان کے زیر نگی آنے لگا، اس وقت مسلمان ہی ہندوستان کے فرما روا اور حاکم تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس خطرے کو محسوس کیا وہ میسور کا بلند نگاہ غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جن کا مشہور تاریخی جملہ آج بھی اپنے اندر
ہمارے لیے درس و عبرت کا سامان رکھتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جن کی شہادت کے بعد جنرل ہارس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے تھے کہ جن کی صداقت کی تاریخ نے تصدیق کی ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور اس طرح کے دسیوں واقعات ہمیں درس دیتے ہیں کہ کبھی بھی ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا۔ آئیے محترمان، اب اپنی تمہیدی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں۔ صدر محترم ناظم مدرسہ اور آپ تمام سامعین کی اجازت سے اس بزم کا باضابطہ آغاز کریں تو آئیے سب سے پہلے خدا پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر حرف، ہر جزم اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں۔ جس قرآن نے ساری انسانیت کو رشد و ہدایت کی عظیم ترین نورانیت عطا فرمائی، میں اس شعر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ادارے کے شعبہ حفظ کے متعلم محمد ریحان خان ابن فیروز خان کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محمد ریحان خان۔